أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. In fact, this is vital and fundamental responsibility of ulama to work for the unity of ummah. And Maulana Muhammad Salim Qasmi, he played a huge role to unite the ummah. So to talk about this topic, I would like to invite Brother Maulana Hifzur Rahman Qasmi. His topic is Maulana Qasmi in bringing unity among the ummah. Please come and present. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable President of the seminar, dignitaries and respected ulama. It's a moment of great pleasure for me to be a part of this seminar. So I would like to express my gratitude to the authorities and especially Brother Shakib Qasmi, who invited me to present my paper in this seminar. The topic of my paper is Unity of the Muslim Ummah, an overview of Maulana Muhammad Salim Qasmi's thought, which can be translated in Urdu as اتحاد امت کے حوالے سے مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا جائزہ. I would like to summarize my paper in Urdu just through subtitles and then I will present the conclusions inshallah. The first subtitle is Introduction, یعنی ابتدائیہ, جس کے اندر میں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے حوالے سے اتحاد امت کی اہمیت کو پیش کیا ہے. اس کے بعد دوسرا سب ٹائٹل ہے The Current Situation of the Muslim Community. مسلم کمیونٹی کے اندر موجودہ صورتحال کہ اتحاد کی اہمیت کے باوجود ہم کس طرح سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تیسرا سب ٹائٹل ہے اس کا آئیڈیولوجیکل ڈسکورس امنگ دا مسلم سیکٹس اینڈ دا ویو آف مولانا قاسمی. مسلکی اختلافات کے حوالے سے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار. حضرت مولانا کا یہ کہنا تھا کہ مسلکی اختلافات جو ہمارے درمیان ہیں وہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہیں بلکہ یہ اختلافات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے. لیکن یہ اس وقت ہمارے لیے زحمت بن جاتے ہیں جب مسلکی منافرت پیدا ہوتی ہے ہمارے درمیان. چنانچہ حضرت مولانا نے اس مسلکی منافرت کو ختم کرنے کے لیے کچھ تجاویز بھی پیش کی تھیں اور ان کی زندگی سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں جن کو ہم نے سب ٹائٹلز کے اندر پیش کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو اس مسلکی منافرت کو ختم کرنے کے لیے حضرت مولانا نے پیش کی تھی وہ یہ ہے کہ the blessed companions are the criteria to judge the right from the wrong. کہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کے لیے, امتیاز کرنے کے لیے جو معیار حق ہیں وہ صحابہ ہیں ہمارے لیے. اگر کسی آیت یا کسی حدیث کو دیکھ کر ہمارے دل میں کوئی رائے, کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو ہم اس خیال کو فوراً اپنی رائے میں تبدیل نہ کریں اور اس کا اظہار نہ کریں بلکہ اس خیال کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی, ان کے اعمال اور اقوال پر پیش کریں اور پھر اگر اس ٹیسٹ کو ہم پاس کر لیتے ہیں تو یہ رائے بن جانی چاہیے اور اس کو دوسروں کے سامنے پیش کریں, ورنہ پھر اپنے دل میں ہی اس کو دبا کر رکھیں. دوسری چیز جو حضرت مولانا نے فرمائی تھی وہ تھی دین alone deserves to be preached.
کہ ہمارے سامنے دین ہے، مذہب ہے، مسلک ہے اور مشرب ہے، لیکن اختلاف یا مسلکی منافرت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم دین کی طرح سے مذہب و مسلک اور مشرب کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ تبلیغ کے لیے صرف ہم دین کو خاص رکھیں، جبکہ مذہب اور مسلک کو صرف ترجیح کے لیے رکھیں، اور قوت دلائل کی بنیاد پر ہم کسی بھی مسلک یا مشرب کو اپنائیں۔ تیسری چیز جو حضرت مولانا کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پرسوئنگ دا پاسبلٹیز آف یونٹی، اتحاد کے امکان کو تلاش کرنا۔ اگر کسی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو ہمیں ہر لمحے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے کہ اس اختلاف کو ہم ختم کر سکیں۔ حضرت مولانا کی زندگی سے دو مثالیں ہم نے اس میں دی ہیں، جن میں سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں میں بریلوی فرقہ ہے، بریلوی طبقہ ہے، انہوں نے ہمیشہ خاندان قاسمی کو بنیادی طور پر اور پورے دیوبند کمیونٹی کو کافر گردانا، لیکن ابھی 2016 میں اسی بریلوی خاندان کے ایک فرد جب یہاں تشریف لائے تو حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے اہل خانہ نے بہت پرجوش استقبال کیا ان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا موقع ملے تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اختلاف ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیگیسی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اکابر نے جو روایات چھوڑی ہیں ہمارے لیے ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم پوری پختگی کے ساتھ اپنے مسلک پر قائم و دائم رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ہماری ہمیشہ اس بات کی کوشش ہوگی کہ ہم مسلکی منافرت کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته